کرن صاحب، ایک طرف ہم لوگوں نے اسلام آباد پر آتے ہوئے اچھی خاصی ریسکیو مشینری دیکھی ہے، دوسری طرف سی ایم کے پی کے یہ فرماتے ہیں کہ تمبو دینے کے لیے تو میں نہیں بیٹھا ہوا نا، میں نے تو یہ کام نہیں کرنا، جس نے کرنا ہے وہ کام کریں گے. کیا ڈی سی کو معطل کر دینا کافی ہے؟ انہوں نے یہ کام کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور جس پہ اس کا مذاق اڑانا، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی فیملی کے ساتھ اور مذاق اڑانا ہے ان کا، اور ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے. اگر سی ایم صاحب نے اس قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ غیر ذمہ وارانہ دی ہے، اور آپ اس قسم کے لوگوں سے ایسے ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں، جو یہ واقعہ ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ 2 گھنٹے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. 2 گھنٹے، جو اس سے شاید زیادہ بھی تھا، لیکن 2 گھنٹے کنفرم تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا ایکٹ جو ہوٹل کے مینجمنٹ نے کیا بہت غلط کیا ہے کہ آپ نے ان سیاحوں کو، جو فیملیز جن کی تھی، جو آئے ہوئے تھے، ان کو یہ نہیں پتا کہ سچویشن کیا ہے. آپ کو پتا ہے کیونکہ جب آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو سچویشن کو پتا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ بارش ہوئی ہے تو کسی وقت پانی کا ریل آ سکتا ہے. آپ نے ان کو ادھر جانے دیا. دوسری بات ہے کہ 2 گھنٹے تک، مطلب ہیلی میں خود ٹریولنگ میں تھا، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن پچھلی دفعہ جب کوہستان میں ہوا تھا، میں نے خود ایئر فورس والوں سے رابطہ کیا اور ودن 40 منٹس ہیلی کاپٹر آ چکے تھے. تو جو 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے، پہنچ سکتا تھا. دیکھیں، 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے. 112 کو فون آیا، ایمبولینس لے گئے. بھائی دریا میں ایمبولینس کیسے جائے گی؟ بھائی وہاں پر تو مطلب ہے کہ آپ کو پھر بات ہے، آپ کو دیکھیں آپ کو پی ڈی ایم اے کیا کر رہی ہے. آپ تو تمبو کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. منسٹر کون ہے ٹوریزم کا؟ سی ایم ہے نا. آف کورس. تو ساری منسٹر جو ہے نا، وہ پیسے کھانے کے لیے تو آپ نے رکھ لیے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے تمبو بھی لگانے اور چیزیں، کیونکہ آپ کے پاس سیاح آ رہے ہیں. اب سیزن کا شروع ہے، اور یہ چیزیں اگر آپ کر رہے ہیں تو باقی سیاح کیسے آپ کی طرف آئیں گے؟ آپ نے تو بڑے دعوے کیے تھے ہم ٹوریزم یہ کر رہے ہیں، ٹوریزم وہ کر رہے ہیں. آپ مجھے بھائی 13 سال کی حکومت میں اس ٹوریزم پہ کیا انفراسٹرکچر انہوں نے کیا ہے؟ نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ چیزیں. یہ جو کل واقعہ پیش ہے، یہ جو ان کا قید نمبر 420 ہے، جو کہتا تھا کہ دریا فرات کے اگر کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو پتہ نہیں حکمران کو کیا کیا کر دیتے ہیں. اب تو دریا سوات میں 15-16 لوگ مر چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں قید نمبر 420 کہ آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ آپ نے نمبر بدل لیا ہے، لیکن مجھے یہ بات بتائیں کیا نمبر؟ میرے پاس یہ نمبر ہے، آپ کا اور نمبر نہیں 804 ہے، آپ نے 420 کہہ دیا ہے. 804، میرے تو 420 ہے. وہ آپ کا سیاسی موقف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ بات بتائیے گا، اگر چلیے ایمبولینس بھی چلی گئی تھی تو کیا ایمبولینس کوئی سیف گارڈ کے لیے بوئی نہیں بھیج سکتی تھی، کوئی رسی نہیں ڈال سکتی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، سارے کھڑے ہو کے آپ کا ہیلی کرائے پہ دیا ہوا ہے. اس میں عمران خان صاحب جایا کرتے تھے نا. ایز اے گورنمنٹ آپ بھی تو پتہ کروائیں کدھر ہے. نہیں، میں ابھی چیک دیکھیں، آپ نے ہیلی جو ہے بیچ میں آپ نے کہا کہ آپ وہ جی کاپی کرنا چاہتے ہیں باقی صوبوں کو، جی انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنا ہیلی جو ہے ایمبولینس، چلو آپ نے ایمبولینس بنا جو بھی کیا. اب ہیلی 2 گھنٹے کہاں پر تھا؟ یہ تو ہم چیک کریں گے کہاں پر تھا. اب دیکھیں، جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو آپ اے سی ڈی سی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے چھوٹے. اب دیکھیں انکوائری کمیٹی کون بنے گی؟ وہ سی ایم کو بولے گی تم اس کے جو ہے میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سی ایم کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، بیکاز اس محکمے کا یہ وزیر ہے، اور اس کو اخلاق اگر ہوا ان میں تھوڑا بہت تو ریزائن کر دینا چاہیے. کیونکہ یہ سبق جو ہے آپ کے بھاشن ہمیں ملتے تھے، جو صداب کے عدد نمبر 420 ہے، وہ ہمیں بھاشن دیتے تھے کہ حضرت عمر علیہ السلام کی مثالیں دیتے تھے، چیزیں کرتے تھے. تو بات تو یہ ہے کہ ان کے یہ مجھے بتایا کہ مدینہ کی ریاست میں چور اور ڈاکے کی کیا سزا ہوتی تھی. اب اگر یہ کرپشن سے فارغ ہوں گے تو اس طرف ان کا دھیان آئے گا. لیکن مجھے یہ کرپشن والا الزام آپ نے دوسری دفعہ لگایا. یہ کرپشن میں نے لگایا. 50 روپے کس نے کھائے؟ میں نے کھائے. نہیں، یہ تو ابھی آپ بول رہے ہیں نا، پروف بھی ہونا باقی ہے نا. دیکھیں 50 روپے کا تو آیا ہے نا. ان کا اپنا اسپیکر جو پی ایس سی کا چیئرمین، وہ کہتے ہیں 50 نہیں ہے، 500 سے 700 ارب روپے ہیں. ایک ایم پی اے منسٹر اٹھتا ہے کہ جی اتنی. بھائی آپ کے فارمر جو فائنینس منسٹر ہیں جھگڑا صاحب، وہ کہتے ہیں سی ایم اتنے کھا گیا. جنرل اکبر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، یاد خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. نہیں، اس بار یہ اپوزیشن کے لوگ ہیں. لیکن یہ دھڑے بازی ہے نا. نہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جب چور چوری کے ٹائم اکٹھے ہوتے ہیں، مال بانٹنے کے ٹائم لڑ رہے ہوتے ہیں. جب مال بٹ رہا ہے تو ایز اے گورنر آپ سائلنٹ اسپیکٹیٹر کے طور پہ بیٹھے رہیں گے پھر؟ کیا چیز؟ مطلب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے صوبے میں ہو رہی ہیں، آپ وفاق کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. دیکھیں وفاق نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے. اے جی آفس سے جو لوگ تھے ان کے اوپر انکوائری بھی ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ ملوث ہیں، نہیں 10 سے 17 بندے ہو گئے ہیں. نیب اس کے اوپر انکوائری کر رہی ہے. لیکن یہ تو ہمیں بتائیں نا کہ یہ لوگ جو 50 ارب روپے کے جس طریقے سے چیک کاٹے گئے ہیں، ایکشن نے چیک کاٹے ہیں، ٹھیکیدار کو دیے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. ایک ڈمپر ڈرائیور، اس کو بھی 4.5 روپے ملے. ان کا ایک شخص ہے جو کہ قرآن پہ حلف لیتا تھا اور سورۃ یاسین پہ حلف لیتا ہے. ہر وقت ہمیشہ جھوٹا بندہ ہی حلف لیتے ہیں نا. اس کے اکاؤنٹ میں اسی گروپ بنا جس کو پیسے ملے تھے 22 کروڑ روپے گئے. اعظم سواتی کون؟ ایک ہی بندہ قسم قرآن دیتا. اس کے اکاؤنٹ میں 22 کروڑ روپے گئے ہیں. ایک بڑے اپنے آپ کو بڑے پاک صاف شریف کہتے ہیں، بڑے بھاشن دیتے ہیں ڈی خان میں، اس کے لیے بھی ایک گھر خریدا گیا.
وہ جب میں کنفرم ہو جائے پھر نام لوں گا نا. اچھا ابھی اس کے لیے بھی گفٹ میں گھر لیے انہی لوگوں نے لیے. اچھا ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں بیان ہے. تو اگر آپ ڈی خان والا تو آپ کو پتا ہوگا نا اچھے خاصے طریقے سے, نام بھی آپ کو پتا ہوگا. نہیں, میں اس وقت لوں گا جب مجھے کنفرم ہو. مجھے پتا ہے کہ ایک سابق سینٹر اس کا گھر بکا ہے اور کسی نے تحفے کے طور پہ لیا ہے, کیا پتا میرے لیے لیا ہو. آپ کو تحفہ ملے گا تو آپ قبول کر لیں گے؟ نہیں, میں ایسے مذاق نہیں, کس کے لیے لیا ہے تو پتہ چل جائے گا. کس کے لیے لیا ہوگا ویسے؟ چیک کرنا پڑے گا نا. کوئی سٹنگ ایم این اے, کوئی سٹنگ ایم پی اے, کوئی؟ بالکل سٹنگ ہی ہے, کوئی فارمر کے لیے کوئی نہیں لیتا, سٹنگ کے لیے لیتا ہے. اچھا, اور کیا پرپس ہو سکتا ہے پھر؟ کوئی فائدہ بھی تو کچھ دیتے ہیں تو فائدہ بھی لیتے ہیں. یہ جو گروپ بنا جس نے 50 روپے کھا لیے ہیں, 50 روپے نہیں 50 ارب. 50 ارب میں کہا 50 ارب کھا لیے ہیں. اب وہ تو کوئی کہہ رہا 70 ارب, کوئی کہہ رہا 50 تو ہے. اب وہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں. آپ بار بار ہر بات پہ نا سی ایم صاحب کا استعفیٰ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. انہوں نے استعفیٰ دینا ہوتا ہے, وہ دے چکے ہوتے ہیں. آپ کیوں ڈیمانڈ کر لیتے ہیں؟ نہیں, میں ڈیمانڈ نہیں, میں ان کو سکھا رہا ہوں کہ تم لوگ جا کے ہمیں جو بھاشن دیتے تھے, اسلامک ٹچ دیتے تھے, مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے, دریائے فرات کی بات کرتے کہ اس پہ اگر یہ ہے, بڑے بڑے بھاشن ہوتے تھے نا ہمیں دیتے تھے. ادھر اسی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے وہ لوگ جو یہاں پر ہوتے تھے, بیٹھے ہوتے تھے, بھاشن نہیں دے رہے تھے. ان کی جب حکومت یہاں پہ چھلانگے بھی کرسی پہ لگا رہے ہوتے تھے. تو ہم نے کہا یہ وقت گزر جائے گا, جب آپ پوچھیں میں ہم آپ سے پوچھیں کب آؤ.